کل میرے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید میں کسی سے خفا ہوں. میں کسی سے خفا نہیں ہوں, میں اپنے آپ سے خفا ہوں. میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے. پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک اپنی قوم کے مسائل کو دیکھ رہا ہوں. ہم کن الجھنوں کا شکار ہیں اور کن مسائل کی وجہ سے تشیع کی تصویر بگاڑنے کا سبب بعض لوگ بن رہے ہیں. میں تشیع کی تصویر کو بگاڑوں گا تو مجھے کہاں کہاں جواب دینا ہوگا. خدا کے لیے اپنے کسی عمل سے مکتب کو مجھے شرمندہ نہیں کرنا. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعوں کے مسجد سے اذان ہو رہی ہے اور یہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ فاتحہ کی رسم میں جا رہے ہیں. ارے بھائی, بڑے بوڑھوں نے ہندوستانی خاندان میں یہ مشکل ہے, میں بھی اسی خاندان سے ہوں. شاید پہلے وہ مغرب سے پہلے فاتحہ اس لیے رکھی جاتی تھی کہ بھائی لالٹینوں کا دور تھا, چراغوں کا دور تھا, جی اندھیرا ہو جائے گا, یہ گاؤں کیسے لوٹیں گے, تو دن چڑھے اور دن اترنے سے پہلے فاتحہ کی رسم کر لو تاکہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہ کوئی قرآن میں آیا ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہوگی؟ میں مجلس میں بیٹھی ہوئی خواتین سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو مردوں سے زیادہ دین کا جذبہ عطا کیا ہے. یہ مسئلہ بھی آپ کی وجہ سے ہے. اگر آپ اپنے مردوں کو کہہ دینا کہ فاتحہ نماز کے بعد ہوگی تو مردوں میں جرأت نہیں ہے. خدا کے لیے میں خواتین سے مخاطب ہوں, میرے سیدھے ہاتھ کی طرف زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں, کہ آپ ذرا یہ رسم تبدیل کروائیے اپنے گھروں میں. ہمارے یہاں کی فاتحائیں نماز جماعت سے ٹکرا رہی ہیں. اگر کوئی جماعت نہیں بھی پڑھ رہا, بھائی دیکھیے, اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کے ببل کھائے. اس لڑکے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی ٹافی کھائے. تم نے روزہ نہیں رکھا تو تم چوک پہ کھڑے ہو کے ٹافی کیوں کھا رہے ہو؟ تم روزہ نہ رکھنے کا تو ثواب عذاب تمہارا تم جانو, تمہارا اللہ جانے. یہ بے حرمتی کرنے کا جو تمہیں گناہ ملے گا. میں نماز نہیں پڑھ رہا, میں نماز جماعت سے نہیں پڑھنا چاہتا, میں مولانا کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتا, تو کم سے کم نماز کی توہین تو نہ کروں. خالصانہ انداز سے مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہے, اپنے من کو صاف کرنا ہے. چھوڑ دیں لوگوں کی باتیں, کیسے چلتے ہیں یہ, کیسے چل رہے ہیں, کیسے ہنس رہے ہیں, تبصرے, باتیں, فضولیات, گناہ علیحدہ, غیبت علیحدہ, تہمت علیحدہ, وقت کا زیان علیحدہ, ثواب ایک رکعت کا بھی نہیں, اور گناہ جو ہے وہ مسلسل. اپنے آپ کو سچا کرنے کی ضرورت ہے. جتنا میں سچا ہوتا چلا جاؤں گا اتنی میری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے گھر کے پڑوس سے چھت سے ایک بچہ گر کے مر گیا. اس کا جنازہ اسلایا گیا, کفنایا گیا, دفنانے کے لیے اٹھا لیا گیا. گھر سے میت نکلی تو ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی. ضعیف العمر ہمارے مجتہد ہیں, شاید میری اپنے اندازے میں 100 سال کی عمر قریباً ہوگی ان کی. اپنے نوکر سے کہا, اپنے خادم سے کہا, مجھے لے چلو ذرا جنازے کے قریب. جب بتایا گیا کہ ماں بے ہوش ہو گئی ہے, لے گئے جنازے کے قریب. بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, کفنایا وہ بچہ, گھنٹوں پہلے مرا وہ بچہ. اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ شفا پڑھی, الحمدللہ رب العالمین, سورہ الحمد پڑھی. جیسے ہی سورہ الحمد مکمل ہوئی بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگے اس کو کپڑے تبدیل کرواؤ, اس کا کفن اتارو, اس کے کپڑے پہناؤ. 1 مہینے تک ملاقات ممنوع کر دی, درس چھٹی کر دیا اپنا. 1 مہینے بعد جب ان سے ملنے کے لیے ان کے شاگرد گئے اور پہلا درس ہوا, تو ان کے شاگرد ہمارے علم کلام کے استاد رہے ہیں مدرسہ خاتم الانبیاء کے اندر, خاتم النبیین کے اندر قم میں. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم جب پہلی دفعہ گئے, یعنی 1 مہینے کی چھٹی کے بعد, تو ہم سب کے ذہن میں تھا کہ استاد سے پوچھیں گے, استاد آپ نے مردہ زندہ کر دیا. تو کہنے لگے اس سے پہلے کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں, اور آئندہ اس پہ زیادہ نہیں سوچنا, درس پڑھو بس, اور کوئی اور بات نہیں سوچو. اور جواب یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا, ایک دفعہ اللہ نے بھی ہاں بول دیا. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کلم بہ الموتى, اس قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں ہو سکتی ہیں. کوئی قرآن کا عامل ہو جائے, کوئی اخلاقیات کا مملو اور منور ہو جائے, تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں.